नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद मुल्क में एक हैजान सी कैफियत है। पीडीएम, हुकूमत, पीपल्स पार्टी और इमरान मुखालिफ जो दीगर सियासी जमातें हैं, सियासी लीडरशिप है, वो इस फैसले को नहीं मान रही है और इमरान खान जो हैं इस फैसले पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं या उसके बारे में एक जश्न मना रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह होता रहा है और अदालती फैसले मुनक़सिम रहे हैं, मुतनाज़ा रहे हैं और मनपसंद रहे हैं और अदालती फैसले ऐसे रहे हैं जो एक फरीक के लिए फ़ायदेमंद होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फैसले बड़े मयार पर किए गए, आइन और कानून के मुताबिक किए गए, ऐसा नहीं है। बहुत से फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें आइन को बाकायदा एक तरफ रख कर फैसले किए गए। इसी हमारी मौजूदा कोर्ट ने भी इस तरह किया है। ये जब पंजाब असम्बली के 20 अरकान की रुकनियत भी ख़त्म कर दी गई और उनका वोट भी ख़त्म कर दिया गया और उनको नाअहल भी करार दे दिया गया, तो ये तो एक कमाल फ़ैसला था। इस तरह का जो ताबीर व तशरीह थी उसका तो कभी सोचा भी नहीं गया था। और फिर लगातार इमरान खान साहब के लिए जो कुछ हो रहा है, यानी एक दफ़ा नहीं, आपको हिफाजती ज़मानत जब आप लेते हैं किसी भी मामले पर तो आपको एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप जाएं, एक दफ़ा आपकी मुद्दत गुजर जाए और आप पेश ना हो तो फिर एक और मरतबा आपको दे दी जाए, फिर आपका फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, फिर इमरान खान सारे दरवाजे खुले हुए हैं और सारी जो है वो लगता है कि वो जो भी दरख्वास्त लेकर जाएंगे, चाहे वो कोई भी सुपीरियर जुडिशरी में कोई भी फोरम हो, तो उनको रोज़ाना इस तरह से किया जाता है जैसे लगता है कि एक लाडला मनपसंद प्यारा उसकी आई है और उसमें आइन और कानून जो है वो मुंह चढ़ाता रह जाए, लेकिन फ़ैसला इमरान खान के हक़ में ही होगा और ये हो रहा है। तो अब इसका क्या नतीजा निकलेगा? बात यह है कि ये बात पीडीएम की लीडरशिप भी शायद ना माने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी शायद ना माने कि जब इनको हटाने का फ़ैसला हुआ और जब सिग्नल इनको मिला कि जनाब जो ताकत के मराकज़ हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, दरअसल वो न्यूट्रल नहीं हुए थे। वो इसकी जो गिरती हुई मकबूलियत थी पीटीआई की, उसको सहारा देना था। यानी जनवरी फरवरी 2022 में लोग झोलियां फैलाकर दुआ मांग रहे थे कि किसी भी तरीके से इससे जान छूटे। लोग याह्या खान से ज़्यादा बदतरीन हुक्मरानी जो है वो इमरान खान की हुक्मरानी को कह रहे थे। इमरान खान के 3.5 साल जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अजाब से कम नहीं थे, एक ऐसे अजाब से जिसमें उसको परवाह भी नहीं थी। वो कभी इस बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। मगर चूंकि ये लाडलापन क्यों हो रहा है और क्यों पाकिस्तान की जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकत के मराकज़ हैं, जो अपना न्यूट्रल होने का तासुर दे रहे हैं, वो न्यूट्रल नहीं है। उनके असासे जो लोग उनकी इशारे के बगैर सांस तक नहीं लेते हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। यानी कोई सोच सकता है कि शेख रशीद चौधरी, परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी और इस तरह के लोग, क्या हमारे जो मुल्तान के पीर साहब हैं हज़रत शाह महमूद कुरैशी, वो इधर उधर सारी ज़िंदगी उन्होंने किया। उनके वालिद मोहतरम सैयद सज्जाद हुसैन कुरैशी ने नहीं किया ऐसा, और उनके दादा हज़रत मुरीद हुसैन कुरैशी साहब ने भी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा रहे हैं, मुक़्तदरा के साथ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं और अब भी ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हैं। अब इनको क्यों ज़रूरत पड़ी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हो जाएं? ज़ाहिर है इससे ये तासुर बन रहा है कि जनाब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है और उसकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है और इस बात को ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट हज़म कर रही है और वो इस बात को बड़े सख्त से सख्त जुमले, यानी उनके बारे में मुहब्ब वतन और गैर मुहब्ब वतन का सवाल उठाया जाना भी दरगुजर किया जा रहा है। उनके चीफ के बारे में, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो कुछ कहा गया इमरान खान की तरफ से, अगर किसी और ने कहा होता तो मेरे ख्याल में ज़ुबान खींच ली जाती। वो हो रहा है। मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में जो कहें उनको छूट है, अदालतों के बारे में जो कहें उनको छूट है, उनको कोई बात नहीं करने वाला है, उनसे कोई पूछगछ होने वाला नहीं है। और जो असासे हैं सारे वो इनके पास रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज से 50 साल पहले जो आइन दिया था
جو اس ملک کی وحدت، اس ملک کے اس کے وفاق کی جو ہے وہ ایک یکجہتی کے لیے جو ٹھوس دستاویز، وہ یہ آئین تھا۔ اس آئین میں جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے اور ایک ذات میں جمع ہو گئے تھے، اور یہ سہولت تھی، انہیں اسٹیبلشمنٹ کو سہولت تھی کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہو اس کے ذریعے وہ اپنا کام کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی تقرری اور اس کے علاوہ جج صاحبان کی تقرری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر بڑے عہدوں کے لیے سروسز چیفز کی تقرری، وہ پریزیڈنٹ کے ڈومین میں تھی اور وہ ان سے تو کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ پارلیمنٹ تو اس بارے میں کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب یہ پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں واپس لے جانے کے لیے اور جو 18ویں ترمیم کے ثمرات ہیں ان کو بے اثر کرنے کے لیے اب ان کو آگے لایا گیا ہے۔ یہ آپ آرام سے دیکھ لیں اور یہ نوٹ کر لیں کہ ان کو جب لایا جائے گا تو اس کے 6 مہینے بعد تک انہیں بھی چلتا کر دیا جائے گا، لیکن اس سے یہ کام لے لیا جائے گا کہ وہ آئین کا حلیہ بگاڑ کر جنرل ضیاء کی اور جنرل مشرف کی جو ترامیم ہیں ان کو واپس سمو کر، ہو سکتا ہے کہ 58(2)B کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تاکہ وزیر اعظم کو بے توقیر کر کے، وزیر اعظم ہی کیا، پارلیمنٹ کو جب چاہیں ایک اشارے سے توڑ کے رکھ دیں۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آرام سے، خاموشی سے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں برداشت بھی کر رہی ہے، اور یہ تاثر بھی کہ جناب بہت غیر پاپولر ہو گئی ہے۔ ہمیں اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری آرم فورسز کا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے یا ان کا مورال کیا ہے، اس کی ان کو بھی پرواہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ جب زبان خلق بن جاتی ہے تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پھر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ لاڈ پن میں جو کچھ یہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پر اور تمام جگہوں پر اور اپنی گفتگو میں جس طرح سے ان کو آزادی سے یہ سب کچھ کہنے دیا جا رہا ہے، یہ پھر آگے بھی چلے گا۔ لوگ بعد میں بھی کہیں گے، اگر یہ آئین کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کر بھی لیں گے تب بھی لوگ یہ کہیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار کبھی پوشیدہ نہیں رہتا ہے۔ اب بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرل جو ہیں وہ بالکل اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، اپنا سارا جلوہ ان کو سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو وزڈم بول رہا ہے ہماری عدالت عظمیٰ کے اندر، وہ وزڈم کہیں سے ہے، یہ کرنٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کرنٹ وہی ہے جو لاڈلے کو پھر لاڈ کر کے، اس کو پال کر، اس کو پوس کر، اس کو پھر نئی طاقت کے ساتھ لے آیا جائے اور اس سے وہ کام کرایا جائے جس کا وہ کہہ رہا ہے۔ اب اس وقت وفاق خطرے میں ہے۔ وفاق کے جو یونٹس ہیں، وہ ان یونٹس کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر کسی نہ کسی شکل میں 1 یونٹ نافذ کرنے کی ایک پوری پلاننگ جو ہے اس پر عمل ہونے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس لاڈلے کے ذریعے اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، نہ سندھ اس کا اسٹیک ہے، نہ میاں والی اس کا اسٹیک ہے، نہ پاکستان کے عوام اس کا اسٹیک ہے، نہ پاکستان کے لوگ اس کا اسٹیک ہیں، اس کا اسٹیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو ایک فوج ظفر موج پالی گئی ہے، جو یہ بلاگرز ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ تو ویسے ہمیں پتہ ہے ایک آدمی 500 جو اپنے آئی ڈیز استعمال کر رہا ہے، اکاؤنٹس استعمال کر رہا ہے سوشل میڈیا کے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح پھیلا رہے ہیں کہ جناب بیانیہ کہ یہ تو بہت ہی ناقابل شکست ہستی ہے، یہ ناقابل تسخیر ہستی ہے، وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ انہیں کو یہی پاکستان کی یہی اسٹیٹ اتھارٹی ہوگی، یہی اسٹیٹ انسٹرومنٹ ہوں گے جو ان کو بے اثر بھی کریں گے، لیکن اپنا کام لینے کے بعد کیا سیاسی جماعتیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون یا جمعیت علماء اسلام یا وہ جو جماعتیں جو مختلف صوبوں سے تعلق رکھتی ہیں، کیا ان جماعتوں کو یہ احساس ہے کہ ایک بار پھر کسی نہ کسی صورت میں 1 یونٹ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان کے اختیارات کا مرکز اور منبع ایک ہی جگہ پر کر دیا جائے اور وہاں سے تمام چیزیں جو ہیں وہاں سے چلائی جائیں، ملک کو ایک جگہ سے چلایا جائے، اور یہ جو اختیارات چلے گئے ہیں صوبوں کے پاس، مالیاتی اختیارات اور یہ
ڈیوالو ہو کر اختیارات کو صوبوں تک لے جایا گیا ہے اور وسائل کو بھی لے جایا گیا ہے، یہ وسائل اور اختیارات کو واپس مرکز کی طرف لے جایا جائے اور مرکز میں ایک جگہ پر جا کر ان کو رکھ لیا جائے اور پھر وہاں سے ملک کو چلانے کی کوشش کی جائے۔ اگر آئین کو بچانا ہے تو پھر آپ کو اس بیانے کے ساتھ آنا ہوگا کہ پاکستان کے وفاق، پاکستان کی آئین کو ہمیں بچانا ہے اور ہمیں ملک کو بچانا ہے، چونکہ اس سے ملک خطرے میں پڑ جائے گا اور ملک کی سلامتی اور وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اس بات کا سوچا ہی نہیں ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی اہم بات بھی نہیں ہے۔ اس کے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر بات کریں گے کسی اور موضوع پر کسی اور وقت۔